ایران کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں یہ کوئی معمولی جنگ نہیں ہے، بلکہ اس جنگ کا سیدھا تعلق قیامت کے دن کے ساتھ اور پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ جی ہاں، آپ لوگوں نے بالکل صحیح سنا، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اس پر تو آج امریکہ کا پورا میڈیا بات کر رہا ہے۔ اب یہ پورا معاملہ کیا ہے اور اس چیز میں ڈونالڈ ٹرمپ کا کردار سب سے زیادہ اہم کیوں بتایا جا رہا ہے، ان تمام چیزوں کو سمجھنے سے پہلے ہمارے لیے ایک چیز کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، اور وہ چیز ہے ایک عقیدہ، ایک کانسیپٹ کہ جو تھوڑے بہت فرق کے ساتھ دنیا کی تین اہم ریلیجنز مطلب کہ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ ان تینوں ہی مذاہب کے اندر اینڈ ٹائم مطلب کہ قیامت سے ٹھیک پہلے کے دنوں کے بارے میں پایا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ دنیا کے وہی تینوں میجر دھرم ہیں کہ جن کے اندر نبیوں کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اور جو تینوں ہی ہسٹوریکلی اوپر جا کر اپنا تعلق، اپنا کنیکشن مشہور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ یہ وہی ہیں کہ جن کو ویسٹرن دنیا میں پروفیٹ ابراہم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہودیوں کی بات کریں تو ان کے یہاں پر یہ مانتا ہے کہ اس دنیا کے ختم ہونے سے ٹھیک پہلے مطلب کہ آخری دنوں میں ان کا ایک مسیحا اس دنیا میں آئے گا کہ جو ان کا گولڈن ایج، ان کا سنہرا دور واپس لے کر آئے گا۔ یہودیوں کی وہ ساری پریشانیاں، وہ ساری مشکلات کہ جو وہ پچھلے ہزاروں سالوں سے جھیلتے آ رہے ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گی، اور ان کے اسی مسیحا کے ذریعے سے ان کا ایک بڑا کنگڈم، بڑی سلطنت بھی قائم ہوگی۔ جبکہ اب اگر بات کریں عیسائی دھرم کی تو ان کے یہاں پر بھی اینڈ ٹائم سے ریلیٹڈ ایک عقیدہ پایا جاتا ہے۔ عقیدے کے مطابق جو جیزس ہیں مطلب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ واپس آئیں گے۔ عیسائیوں کے یہاں پر عام طور پر اس پورے معاملے کو آرمگیڈن تھیوری کہا جاتا ہے۔ تھیوری کے مطابق ہماری یہ دنیا اپنے آخری دنوں میں خطرناک جنگوں، تباہی اور بربادی میں انٹر کر جائے گی، اور تو اور اسی دور میں ہی سب سے برا اور سب سے خطرناک کردار مطلب کہ اینٹی کرائسٹ بھی نمودار ہوگا۔ حالات اتنے خطرناک اور برے بن جائیں گے کہ دنیا کے اس خاص علاقے میں کہ جس کو آج مڈل ایسٹ کہا جاتا ہے، دنیا کی ایک فائنل اور بڑی جنگ لڑی جائے گی۔ جیزس کرائسٹ کے جن کو اسلام میں پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے، ان کی واپسی ہوگی، اور اس طرح سے پھر اس فائنل جنگ میں برائی کو ہرایا جا سکے گا، اور اس کے بعد ایک ڈیوائن کنگڈم کو اسٹیبلش کیا جائے گا، ایک ایسی مقدس حکومت کہ جہاں پر صرف شانتی ہی شانتی ہوگی۔ اب یہاں پر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مسلمان بھی قیامت سے ٹھیک پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق بھی قیامت سے پہلے مطلب کہ آخری دنوں میں مڈل ایسٹ کے علاقے میں دنیا کی ایک بڑی اور فائنل جنگ لڑی جائے گی کہ جو اچھائی اور برائی کے بیچ میں ہوگی، اور اس جنگ میں برائی کو ہرانے کے بعد ایک حکومت بھی قائم ہوگی جو ظاہر ہے ایک پاک حکومت ہوگی، مطلب جہاں پر شانتی ہی شانتی ہوگی۔ مگر یہاں پر مسلمانوں میں عیسائیوں سے کچھ فرق بھی نظر آتے ہیں، جیسا کہ مسلمان صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی پر ہی یقین نہیں رکھتے ہیں، بلکہ ان کے مطابق آخری دور میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ ایک اور بھی اہم کردار ہوں گے جن کا نام ہے امام مہدی، یا دوسرے شبدوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے علاوہ ایک اور شخص کہ جن کے پیدا ہو کر ظاہر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، ان کا نام امام مہدی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور بڑا ڈیفرنس یہ بھی نظر آتا ہے کہ جس طرح سے عیسائیوں کے یہاں پر آخری دور کے سب سے بڑے ولن کا نام اینٹی کرائسٹ ہے، تو مسلمانوں کے یہاں پر آخری دور میں ظاہر ہونے والے سب سے بڑے ولن کا نام دجال ہے۔ اب اگر آپ لوگوں کو تینوں ہی دھرموں کے اندر پایا جانے والا یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا ہے تو اب خبر پر آتے ہیں، کیونکہ اس کانسیپٹ کے سمجھنے سے یہ خبر بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ ہی جائے گی۔ معاملہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر ایک ادارہ پایا جاتا ہے کہ جس کو ملٹری ریلیجیس فریڈم کہا جاتا ہے، اس نے ایک بڑی ہی خطرناک اور عجیب و غریب رپورٹ دنیا کے سامنے پیش کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جو امریکہ کی حکومت ہے، یا خاص طور سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو امریکن ملٹری ہے، وہ اپنے عام سپاہیوں کو ایران کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے جو اندرونی طور پر تقریریں دی جا رہی ہیں یا جو اسپیچز ہو رہی ہیں، اس میں کچھ اور ہی پیغام دے رہی ہے۔ ایران کے خلاف ان کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے یا ان کو جوش دلانے کے لیے بار بار ان کے دماغوں میں یہ میسج ڈالا جا رہا ہے کہ ایران کے خلاف یہ کوئی عام جنگ نہیں ہے، یہ صرف ہمارے دیش امریکہ یا اس کی زمین کے لیے جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ تو گاڈ کی جنگ ہے۔ مطلب دوسرے شبدوں میں کہیں تو یہ جنگ خدا کے حکم سے یا خدا کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جیزس مطلب کہ پیغمبر حضرت عیسیٰ نے خود ٹرمپ کو اس کام کے لیے چنا ہے، اور اس کام کو کرنے کے لیے ان کو جیزس کی بلیسنگ ملی ہیں۔ اس رپورٹ کے اندر باقاعدہ اس آرماگیڈون کا ذکر موجود ہے کہ جو تھیوری اینڈ ٹائم سے ریلیٹڈ عیسائیوں میں پائی جاتی ہے، اور جس کو ہم آپ لوگوں کے سامنے
पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। मतलब ईरान के ऊपर मुसल्लत की गई इस जंग को एक धार्मिक और पाकीज़ा जंग बताया जा रहा है और उनसे ये कहा जा रहा है कि हमको मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप को ये जंग हर हाल में जीतनी ही होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की इस वापसी के बाद ही जीसस की जो वापसी है वो मुमकिन हो सकेगी। अब ये जो मिलिट्री रिलीजियस फ्रीडम फाउंडेशन है कि जिसने ये रिपोर्ट दुनिया के सामने रखी है और जो अमेरिका की मिलिट्री के अंदर धार्मिक आज़ादी के मामलात पर नज़र रखता है, इसने भी ये रिपोर्ट इसलिए पब्लिक की है क्योंकि इसके पास लगातार अमेरिका के आम फौजियों की तरफ से शिकायतें आ रही थीं और ये शिकायतें भी कोई छोटे मोटे नंबर पर नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा आई हैं। इसीलिए तो अब दुनिया भर का मीडिया न सिर्फ इस चीज़ को कवर कर रहा है बल्कि ये अंदाज़ा भी लगा रहा है कि शायद ईरान के खिलाफ लड़ी जा रही इस जंग के बीच में अमेरिकन मिलिट्री के अंदर ये चीज़ एक ऑर्गेनाइज वे में और काफ़ी बड़े लेवल पर की जा रही है। अब साथियों, इन तीनों ही धर्मों में एंड टाइम से रिलेटेड जो अलग अलग थ्योरीज पाई जाती हैं, इनमें से किसकी थ्योरी में ज़्यादा दम है, किसकी ज़्यादा सही है या ज़्यादा सही नहीं है, इन सारी चीज़ों पर तो हम नहीं जाएंगे, ये हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन हाँ, टॉपिक के हिसाब से ये बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि आखिर ये कोई सोच भी कैसे सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे इंसान को जीसस की तरफ से चुना जा सकता है, बल्कि जीसस के साथ डोनाल्ड ट्रंप का नाम जोड़ना भी एक डिसरिस्पेक्ट है। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जीसस एक ऐसे इंसान को किसी भी काम के लिए चुन ही नहीं सकते हैं कि जिस आदमी का दोस्त ये इंसान रहा हो। बाकी आखिर में जाते जाते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा सेकंड चैनल कि जिस पर हम मेनली ईरान वॉर से रिलेटेड अपडेट देते रहते हैं उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में दिए गए लिंक के ज़रिए से कर सकते हैं, वरना यूट्यूब पर RH नेटवर्क अनफिल्टर्ड लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। ये वीडियो भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा दिखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।